الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کا بیرون ہند کے مسلمانوں سے تعلق رہا یہ سوال کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو بیرون ہند کے مسلمانوں کے ساتھ ایسا کون سا شدید تعلق ہے جس کی وجہ سے ان پر 7 سمندر پار کے رہنے والوں کی جانی اور مالی امداد فرض ہو جائے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام نے اپنے پیرووں اور کلمہ گویوں کے درمیان ایک ایسا رشتہ اتحاد و اخوت قائم کیا ہے جو تمام قومی مصنوعی اتحادات سے بالا تر ہے۔ اس میں قومیت اور لباس اور رنگت کا امتیاز نہیں، صرف خدائے واحد پر ایمان لانا ایک مغربی شخص کو اقصائے مشرق میں رہنے والے کا بھائی بنا دیتا ہے، اور ان بعد المشرقین کے رہنے والوں کے درمیان وہ تعلقات قائم ہو جاتے ہیں جو ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے ساتھ حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت حق تعالی شانہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، یعنی تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان حقا علی المؤمنین ان یتوجع بعض کما یعلم الجسد للرأس، مسلمانوں پر لازم ہے کہ ایک دوسرے کے لیے ایسے درد مند ہوں جیسے سر کے درد میں باقی اعضائے بدن دکھ پاتے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد المؤمنون کرجل واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ و ان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، یعنی تمام مسلمان مثل ایک جسم ہیں، اگر آنکھ میں درد ہو تو تمام بدن دکھ اٹھتا ہے، اور سر میں درد ہو تو تمام بدن تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان کے درد اور دکھ سے تمام مسلمانوں کو درد اور تکلیف پہنچنا ضروری ہے۔ خدا تعالیٰ کے پاک فرمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ارشادات سے صاف ثابت ہو گیا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے درد سے اسی قدر صدمہ ہونا چاہیے جس قدر ایک عضو کی تکلیف سے دوسرے عضو کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور اس مثال سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ایمان اسی وقت کامل ہوگا جب ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی تکلیف سے ایسے ہی بے اختیاری اور اضطراری طور پر تکلیف پہنچے جس طرح ایک عضو کی تکلیف سے دوسرے اعضاء کی تکلیف بے اختیاری اور اضطراری ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، وفی روایت المسلم ولا یظلم وفی روایت المسلم ولا یظلمہ ولا یخذلہ ولا ینصرہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے دشمن کے پنجے میں چھوڑ دے۔ اور صحیح مسلم میں دوسری روایت ہے کہ نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اس کی نصرت و مدد سے منہ موڑے اور نہ اسے حقیر کرے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے ما من امرئ مسلم یخذل امرأ مسلما فی موضع یتحق فیہ الا خذلہ اللہ فی موضع یحب فیہ نصرتہ، وما من امرئ مسلم ینصر مسلما فی موضع ينقض فيه من عرضه وهتك في من من حرمته الا نصره الله في مواطن يحب فيه نصرته، جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی ایسے موقع پر مدد نہ کرے جہاں اس کی بے عزتی کی جاتی ہو اور آبرو پامال ہوتی ہو تو خدا اس کی اس جگہ مدد نہیں کرے گا جہاں یہ خدا کی مدد چاہتا ہے، اور جو مسلمان کسی مسلمان کی ایسی جگہ مدد کرے گا جہاں اس کی عزت خراب کی جاتی ہے اور بے آبروئی ہو رہی ہے تو خدا اس کی جگہ مدد کرے گا جہاں یہ اس کی مدد چاہتا ہے۔ مسلمان کا بھائی ہے اور اس کو ہلاکت سے بچاتا ہے اور پس پشت اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ ہیں خدائے برتر اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرمان، اور یہ ہیں مقدس مذہب اسلام کے جلیل القدر احکام جن کی وجہ سے ہندوستان کے مسلمان اپنے سمندر پار کے مذہبی بھائیوں کی امداد و اعانت کو اپنا مذہبی پاک فریضہ سمجھتے ہیں، اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس دردناک مصیبت میں بھی ان کی بات نہ پوچھی، کانوں میں تیل ڈالے بیٹھے رہے اور ان کو دشمنوں کا تختہ مشق بن جانے کے لیے چھوڑ دیا اور ان کی امداد و اعانت میں امکانی کوشش نہ کی تو قیامت کے دن خدائے جلیل و جبار کے قہر سے چھٹکارا مشکل ہے۔
مسلمانان عالم بغیر کسی معاہدے کے رشتہ اخوت میں منسلک ہیں۔ اسلام سے پہلے قومی زندگی قائم رکھنے اور بنی نوع کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اقوام عالم کا یہ طریقہ تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ حلف یعنی معاہدہ کر لیا جاتا تھا۔ دونوں معاہد قومیں ایک دوسرے کی مددگار ہوتی تھی، ایک دوسرے کی طرف سے دشمنوں سے لڑتی تھی۔ معاہدے کی یہ رسم غیر مسلم اقوام میں آج تک جاری ہے۔ اسلام نے حلف یعنی معاہدہ نصرت کو مسلمانوں کے آپس میں غیر ضروری قرار دیا، مگر غیر ضروری قرار کا منشا یہ تھا کہ مسلمانوں کو متفقہ قومی طاقت یا باہمی معاونت کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کو خود ان کے پاک مذہب نے باہمی نصرت و اعانت کی ایسی مضبوط زنجیر میں جکڑ دیا ہے جو انسانی معاہدہ نصرت سے کہیں زیادہ مضبوط اور استوار ہے۔ جس وقت کسی شخص نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ لیا، اسی وقت سے وہ مسلمانوں کا بھائی ہو گیا، خواہ وہ اقصائے مغرب کا رہنے والا ہو یا منتہائے مشرق کا، گورا ہو یا کالا، کچھ تفاوت نہیں۔ بات یہ ہے کہ معاہدہ کرنے والے معاہدے سے 3 فائدے حاصل کرتے تھے۔ اول یہ کہ ایک معاہد دوسرے کے حملے سے محفوظ ہو جاتا تھا، دوسرا یہ کہ کسی تیسرے حملہ آور دشمن کے ساتھ مل کر اس سے لڑنے کا خطرہ نہیں رہتا تھا، تیسرا یہ کہ اگر یہ کسی دشمن پر حملہ کرے تو معاہد اس کی مدد کرے۔ یہ تینوں باتیں ہر مسلمان پر اسلام لاتے ہی فرض ہو جاتی ہیں۔ مثلا پہلی بات کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حملے سے محفوظ ہو جائے، اس کے متعلق ارشاد ہے سباب المسلم فسق و قتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس پر حملہ کرنا کفر ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ، یعنی مسلمان کو دوسرے مسلمان کے جان و مال اور آبرو پر حملہ کرنا حرام ہے۔ تیسری حدیث میں ارشاد ہے الا لا ترجعن بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، دیکھو میرے بعد کافروں کی طرح نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارو۔ اور حق تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، جو کسی مسلمان کو قصداً قتل کر دے تو اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پر خدا کا غضب اور لعنت نازل ہوگی، اس کے لیے خدا تعالیٰ نے بڑا عذاب مہیا کیا۔ اور دوسری بات کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جانب سے یہ خوف نہ رکھے کہ وہ میرے دشمن کے ساتھ ہو کر میرے اوپر حملہ کرے گا۔ اس کے متعلق ارشاد ہے لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، یعنی مسلمان کافروں کو اپنا دوست مسلمانوں کے خلاف نہ بنائیں کہ کفار کی طرف ہو کر مسلمانوں سے لڑیں۔ تفسیر ابن جریر میں اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے وَمَانَا ذَلِكَ لَا تَتَّخِذُوا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ كُفَّارًا مُؤْمِنُونَ الْكُفَّارَ ظَهْرًا وَأَنصَارًا تَوَالُونَهُمْ عَلَى دِينِهِمْ وَتُظَاهِرُونَهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، یعنی معنی اس آیت کی یہ ہے کہ اے مسلمانوں کفار کو اپنا مددگار اور حمایتی نہ بناؤ کہ ان کافروں سے تم ان کے دین میں دوستی کرو اور ان کی مسلمانوں کے خلاف مدد کرو۔ تیسری بات کہ اگر مسلمان کسی دشمن اسلام پر حملہ کرے تو تمام مسلمان اس کی مدد کریں۔ اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف و صریح ارشاد موجود ہے المؤمنون ید علی من سواہم، یعنی تمام مسلمان دشمنان اسلام کے مقابلے میں ایک ہی ہاتھ ہیں، یعنی دشمنان اسلام کے مقابلے میں تمام مسلمانوں کو اس طرح متفقہ طاقت سے کام لینا چاہیے کہ گویا ان سب کی حرکت ایک ہاتھ کی حرکت ہے۔ پر جبکہ مسلمانوں کے لیے رسمی معاہدے کی تمام ذمہ داریاں صرف اسلام لانے سے حاصل ہو جاتی ہیں تو مسلمان کو مسلمان سے معاہدہ کرنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ رہا مسلمانوں کا کسی دوسری قوم سے معاہدہ کرنا اور جب تک کوئی دوسرا فریق بدعہدی نہ کرے اس پر قائم رہنا، یہ علیحدہ چیز ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آج کل دنیا کی وہ قوتیں جو اپنے رسمی معاہدوں کو واجب الاحترام سمجھتی ہیں، آیا ان کو یہ حق ہے کہ وہ مسلمانوں کو اس آسمانی معاہدے اور مذہبی حلف سے روک دیں، یا یہ کہہ سکے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ترکی یا عراق یا شام کے مسلمانوں سے کیا واسطہ؟
یہ خواہ کیوں اس کے لیے چیخ و پکار کرتے ہیں؟ ہم تمام ایسے لوگوں سے ببانگ دہل کہہ دیتے ہیں کہ مسلمانوں میں باہمی نصرت و معاونت کا معاہدہ انسانی معاہدہ نہیں ہے، بلکہ خدا قدوس کا قائم کیا ہوا اور سخت تاکید مذہبی احکام قرار دیا ہوا معاہدہ ہے۔ اگر تمہارے اپنے قائم کیے ہوئے معاہدے تمہیں مجبور کرتے ہیں کہ امریکہ والے آ کر یورپ میں تمہاری مدد کریں اور ان کی یہ مدد آئین و انصاف کے خلاف نہ سمجھی جائے، تو مسلمانوں کو ان کا خدا، ان کا رسول، ان کا پاک مذہب حکم کرتا ہے کہ وہ اپنے دینی بھائیوں کی مدد کریں، خواہ وہ کہیں کے رہنے والے ہوں۔ کسی انسانی قانون اور طاقت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کو ان کے مذہبی فرائض سے روکے یا ان کی جائز مذہبی جد و جہد کو غیر آئینی قرار دے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔